طلاق طلاق حلالہ حجاب، آج کل کچھ لوگوں کے پاس بس یہی مدعا رہ گیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کافی مدعے ہیں، لیکن کچھ لوگ ادھورے باتیں اور ادھورے نالج کے ذریعے ایک دھرم کو ٹارگٹ کر کے اسے بدنام کرنا آج کل لوگوں کا ٹرینڈ ہو چکا ہے۔ یہ ہے ہمارا سماج، جہاں جینے کے لیے ہمیں سوچنا ہوتا ہے، اچھے بھوشیہ کے لیے ہمارے پاس کئی راستے اور کئی موقع ہیں، لیکن کچھ کٹر پنتھی لوگ اپنے ادھوری نالج اور ادھورے گیان کے ذریعے لوگوں میں نفرت پھیلاتے ہیں۔ تو اسلام کیا کہتا ہے اس میں؟ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہیں تو اسے کئی سوالوں کے جواب کو دیکھتے ہیں کہ اسلام کی سچائی ہے کیا، 3 طلاق کیوں ہوتا، حجاب کیوں ہے، اور حلالہ کا مقصد کیا ہے، کیا حلالہ کا ورڈ کیا یوز ہوتا ہے اور اس کا میننگ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں میرج کس سٹیٹس پہ کی جاتی ہے۔ اسلام کے معنی تو اسلام میں کزن میرج کی پرمیشن دی جاتی ہے، لیکن اکثر لوگ یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ اپنے بہن بیٹے سے شادی کرتے ہیں۔ یہ سوچنا اور یہ ماننا بھی ان لوگوں کی گند ہے کہ جو یہ ورڈ کو یوز کرتے ہیں۔ اسلام وہ دھرم ہے جہاں بہن کو بہن مانا جاتا ہے اور بیٹی کو بیٹی ہی مانا جاتا ہے، اور ماں کا درجہ ماں ہی ہوتا ہے۔ لیکن اسلام میں کزن میرج ہے، اور کزن میرج صرف اسلام میں نہیں، اسلام کے علاوہ اور بھی دھرموں میں کزن میرج کیا جاتا ہے۔ جیسے اسلام میں 60% اگر کزن میرج ہوتا ہے تو کیتھولک اور یہودی میں 50% کزن میرج کیا جاتا ہے، اور بدھسٹ میں 30% کزن میرج ہوتا ہے، اور ہندو ریلیجن کی مانے تو اس میں بھی 10% کزن میرج ہوتا ہے۔ اسی طرح سوشولوجی میں ایک چیپٹر ہے جہاں ریلیشن یا میرج کے بارے میں بتایا گیا ہے، جہاں کالج اور اسکولوں میں بھی اس چیپٹر کو پڑھایا جاتا ہے، جہاں بلڈ ریلیشن یعنی کہ کزن میرج کے بارے میں تھوڑا بہت ایکسپلین کیا گیا ہے۔ لیکن جسے اسلامی فوبیا ہو چکا ہے، وہ اپنی کٹر پنتھی اور نفرت میں اسلام کو ٹارگٹ کر کے اس کے لیے پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں۔ پھر اسلام میں 3 طلاق کے معنی کیا ہے، طلاق ہوتا کیا ہے؟ اسلام میں طلاق ایک ایسا عمل ہے جو حلال ہے، لیکن تب بھی یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ قرآن سورہ بقرہ 228 سے 242 تک، اور قرآن میں سورہ طلاق بھی ہے جہاں طلاق کے بارے میں بتایا گیا، یعنی کہ اس کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ طلاق کے ورڈ سے پہلے قرآن میں سورہ نساء میں نکاح کے بارے میں یعنی شادی اور شادی کے حقوق یعنی میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں بھی اسلام بتاتا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے مرد کو حقوق بتائے گئے ہیں کہ عورت کے ساتھ نرمی اختیار کرے، اس کے ساتھ محبت کا معاملہ پیش کرے اور اس کی عزت کا خیال رکھے۔ یہ پہلے مرد کے حقوق ہے، یعنی کہ طلاق سے پہلے حقوق کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ طلاق ہوتا کیا ہے؟ طلاق اسلام کی عقیدت کے مطابق اگر کسی کو اپنی شادی ختم کرنا ہے تو وہاں پہ طلاق کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے، یعنی کہ شادی ختم کرنے کا نام ہی طلاق ہوتا ہے۔ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 65 میں بتایا گیا کہ اگر جو شخص کسی کو طلاق دے یا کوئی عورت طلاق لے، اس سے پہلے خدا کی طاقت اور تقوی اور آخرت کے انجام کے بارے میں سوچنا چاہیے، یعنی کہ خدا ہر چیز کو جانتا ہے، جو تم کرتے ہو تمہارے دل کے حال کو بھی وہ جانتا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی مرد غصے میں یا اپنی ناسمجھی میں یا اپنی بیوقوفی میں یا کسی اور ارادے سے یا کسی اور نیت سے یا کسی اور پلاننگ سے کسی عورت کو طلاق دے دے، یا کوئی عورت اس مرد سے طلاق مانگے، یہ انہیں آخرت کے دن یعنی خدا سے ڈرنا چاہیے اور آخرت میں اپنے انجام کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ خدا ہر چیز کو جانتا ہے، وہ انسانوں کے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے۔ یعنی بتانا یہ مقصد ہے کہ اسلام میں اننیسیسری کسی کو طلاق دینا یا کسی عورت نے اس مرد سے طلاق مانگنا یہ غلط ہے، انہیں خدا سے ڈرنا چاہیے اور یہ عمل خدا کو پسند نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کوئی طلاق لینا چاہتا ہے یا عورت طلاق مانگتی ہے تو قرآن میں بتایا گیا سورہ طلاق، اگر تمہیں چاہیے کہ تمہارے اور تمہارے بیویوں یعنی پتنیوں کے درمیان طلاق کرا دی جائے، اس طلاق کی مدت طے کرو اور مدت کی گنتی کرو، اور خدا سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو اگر تم اس پر یقین رکھتے ہو۔ یعنی کسی مرد نے کسی عورت کو طلاق دے دی یا عورت نے اس مرد سے طلاق مانگی اور ان میں طلاق ہو گئی تو انہیں 3 مہینے کی مدت دی جاتی ہے، یعنی کہ قرآن میں بتایا گیا، یعنی کہ اسلام کہتا ہے کہ انہیں 3 ماہ کی مدت دی جاتی ہے۔ شریعت کے حساب سے طلاق شدہ مرد اور طلاق شدہ عورت کو 3 مہینے کی مدت دی جاتی ہے۔ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں بتایا گیا کہ اگر اس 3 مہینے کے اندر دونوں میں صلح ہو جاتی ہے، دونوں میں کمپرومائز ہو جاتا ہے، تو وہ دوبارہ آسانی سے مل سکتے ہیں اور اپنی شادی شدہ زندگی گزار سکتے ہیں۔
لیکن اگر 3 مہینے میں صلح نہیں ہوتی، 3 مہینے کے بعد صلح ہوتی ہے، یعنی 6 مہینے میں یا سال بھر میں صلح ہوتی ہے، تو پھر قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 232 میں بتایا گیا کہ انہیں دوبارہ نکاح کرنا ہوگا نئے مہر کے ساتھ۔ اگر پھر سے دوبارہ نکاح ہونے کے بعد یا دوبارہ ملنے کے بعد ان میں دوبارہ طلاق ہو جاتی ہے تو پھر سے ان کا سیم پروسیس یہی رہے گا۔ لیکن اگر تیسری مرتبہ اگر ان میں طلاق ہو جاتی ہے تو یہ سیم پروسیس نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام اور شریعت نے یعنی خدا نے انہیں آلریڈی کافی چانس دے چکے ہیں ایک بہتر زندگی اور ایک اپنی شادی شدہ زندگی کو آسانی سے گزارنے کے لیے۔ لیکن اگر پھر بھی ان میں تیسری مرتبہ طلاق ہو جاتا ہے تو پھر اب یہ دوبارہ مل نہیں سکتے۔ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 20 میں بتایا گیا کہ اگر 3 طلاق ہونے کے بعد عورت اپنی عدت پوری کرنے کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے، اور اگر وہ مرد کسی وجہ سے مر جائے یا وہ مرد اسے طلاق دے دے تب ہی وہ اپنے پہلے شوہر سے مل سکتی ہے یا اس سے نکاح کر سکتی ہے، جسے حلالہ کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے 3 طلاق۔ 3 طلاق کے معنی 3 چانس کے ہوتے ہیں، نہ کہ ون ٹائم یوز کرنے کے ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں اس کا مس یوز کیا جاتا ہے، ادھوری باتیں اور ادھورے گیان اور سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا پھیلا کر اسے ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور اسے بدنام کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر کچھ ہمارے مسلم بھائی بھی شامل ہیں جو نام سے مسلم تو ہے لیکن اسلام اور اسلام کی تعلیم سے دور ہونے کی وجہ سے اسے بدنام اور اس کا مس یوز کیا جاتا ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2076 میں بتایا گیا کہ حلالہ کرنا یا کروانا یہ حرام ہے، یعنی کہ گناہ مانا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آلریڈی اگر آپ کو خدا نے چانس دے چکا، 3 مہینے کی مدت مل چکی اور اس کے بعد بھی دوبارہ نکاح کرنے کا آسان طریقہ بتا دیا گیا، پھر بھی آپ نے شادی جیسے رشتے کا مذاق بنا دیا۔ ہمارے پاس اسلام کو لے کے ہمارے کچھ نان مسلم بھائی اور باقی کچھ لوگوں میں کافی محبت اور کافی انسانیت یا کافی انہیں انٹریسٹ اس میں نظر آتا ہے، اس لیے وہ ہر وقت مدعے اٹھاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مدعا اٹھا حجاب کا، جو کیرلا میں اٹھا، اور حال ہی میں جے پور میں بھی حجاب کا مدعا اٹھا، اور سوشل میڈیا نے اسے خوب بتایا اور خوب زور اور شور سے اس کے اوپر باتیں کی گئی۔ لیکن کیا ہے حجاب؟ کیوں اسلام میں حجاب کو فالو کیا جاتا ہے؟ قرآن سورہ نور آیت نمبر 30 سے 31 میں بتایا گیا کہ اے ایمان والے مردو، اپنی نگاہیں نیچی کر لو اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرو، کیونکہ جو تم کرتے ہو وہ سب خدا جانتا ہے اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ پہلے مرد کے لیے حکم دیا گیا کہ وہ اپنے آنکھوں کا پردہ کرے، پھر دوبارہ عورتوں کے لیے سیم حکم آیا اور انہیں اپنی زینت چھپانے کے لیے بتایا گیا۔ قرآن سورہ حجاب میں آیت نمبر 59 میں بتایا گیا اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی جلباب یعنی چادریں اپنے اوپر لے لے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 53 میں پردے کا اور بھی حکم بتایا گیا۔ اسی طرح حدیث میں بھی کافی پردے کا ذکر آپ کو دیکھنے ملتا ہے۔ اسلام کے علاوہ اور بھی مذہب میں پردے کا حکم عورتوں کے لیے بتایا جاتا ہے، جیسے رگ وید 8 پارٹ نمبر 33 منترا نمبر 19 اور رگ وید 10 پارٹ نمبر 85 منترا نمبر 30 اور مہاویر چرتر پارٹ نمبر 2 پیج نمبر 77 میں عورتوں کو نگاہیں نیچی اور اپنے بدن کو چھپانے اور مرد کی نظریں نہ پڑے اس طرح اپنے بدن کو ڈھانپنے کا حکم بتایا گیا اور اپنے سر کو ڈھانپنے کے لیے بتایا گیا ہے۔ اگر کیتھولک اپنے مذہب کو فالو کرے تو ان کا ڈریس کوڈ ایسا ہوگا، اگر سکھ لڑکیاں اگر اپنے دھرم کو فالو کرے تو ان کا ڈریس کوڈ ایسا ہوگا، اور اگر ہندو لیڈیز اپنے دھرم کے حساب سے دیکھے تو ان کا ڈریس کچھ ایسا ہوتا ہے۔ یعنی ہر ریلیجن میں عورتوں کے ڈریس یعنی کہ ان کے لیے ایک عزت کا مقام بتایا گیا ہے۔ لیکن اسلام میں سب سے پہلے مردوں کو حکم دیا گیا، اس کے بعد عورتوں کے لیے حکم آیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ادھورے باتیں اور ادھورے نالج کے ذریعے لوگوں میں ایک پروپیگنڈا پھیلا کے دھرم اور مذہب کو ٹارگٹ کر کے اسے بدنام کرتے ہیں۔ اگر ہم پہلے اپنے ہی دھرم کو پہلے جانیں گے تو ہم دوسروں کے دھرم کو سمجھیں گے اور ان کا سمان کریں گے، کیونکہ کوئی بھی دھرم اور مذہب نفرت نہیں پھیلاتا، نہ ہی کوئی گند پھیلاتا ہے، نہ ہی اس میں ظلم کیا جاتا ہے، نہ ہی اس میں کسی طرح کی بھی نفرت یا کسی بھی طرح کا پروپیگنڈا نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کٹر پنتھی میں نفرت پھیلاتے ہیں،
وہ بھی ادھورے ज्ञान اور ادھورے نالج کے ذریعے. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو دبا کے ہمارا نیکسٹ ویڈیو کا آپ ویٹ کر سکتے ہو. اگر آپ کو ہمیں کوئی فیڈ بیک یا ہمیں کوئی کوئری یا کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہو.